مناسبت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات اور رحلت کی مناسبت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا دن ایام الہی میں سے قرآن کریم کی نگاہ میں قرار پاتا ہے، کیونکہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے سے فقط اور فقط عمومی معنی میں اسلام نہیں بلکہ جیسا سورہ زمر میں ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، دین خالص کے عنوان سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اسلام کہہ کے ہر نوع کے نظریات اور افکار کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب آتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کو امام خمینی کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو مد نظر رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو ملاحظہ کرتے ہیں، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مکتب خالص، دین ناب، دین اسلام، یا جسے قرآن کی زبان میں دین خالص کہا گیا ہے، اس کو روشناس کرانے والی عظیم ہستی کے طور پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، یقیناً ان پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کرنے کا نہ ہماری شخصیت حق رکھتی ہے اور نہ ہی ہماری دسترس میں ہے، کیونکہ اصل حق تو رہبر معظم اور انہی کے ساتھی وہ حضرات کہ جنہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نہضت کو دیکھا، ان کی نصرت کی، ان کے مکتب سے انہوں نے سیرابی حاصل کی اور امام کے مکتب کے اوپر علم و عمل ہر دو لحاظ سے عمل پیرا ہوئے، وہی اسے صحیح طریقے سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں رہبر معظم ہی کے بیان کردہ نکات کی روشنی میں کچھ آرائز پیش کروں گا، کیونکہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی دین اسلام، اسلام کی سربلندی اور اسلام اور مسلمین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور بے انتہا قربانیاں انہوں نے اس راہ کے اور راہ الہی کے اوپر دیں۔ رہبر معظم کی ہر سال ہی ایک خطاب اور تقریر ہوتی ہے، اور ابھی کرونا کے ایام کی وجہ سے گزشتہ سال برپا نہیں ہو سکی، تو لہٰذا توقف کے بعد اس سال بڑے جوش و خروش اور ایک بھرپور طریقے سے رہبر معظم کا خطاب آج کے دن نشر کیا گیا۔ آپ کی خدمت میں موضوع سے مربوط طرف آؤں گا، کیونکہ مکتب امام خمینی، شخصیت امام خمینی اور راہ و روش امام خمینی سارے ہی تفصیلی ایک ٹاپک ہیں۔ ہم نے اس میں سے ایک جزئی موضوع اختیار کیا کہ وہ قومیں، وہ ریاستیں کہ جو غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کی آزادی کا پروانہ، ان کے لیے آزادی کی کرن وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے آزادی سے کیا مراد ہے، یہ بہت مہم ہے، کیونکہ آزادی ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے آپ بہت سارے معنی اور بہت ساری تشریحات کر سکتے ہیں۔ جنگ عظیم اول، دوم اسی نام کے اوپر لڑی گئی، قوموں نے دوسری قوموں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ بھیانک طریقے سے قتل کیا، اور 5 کروڑ سے اوپر افراد ان 2 جنگوں میں قتل ہوئے۔ نام کیا تھا پیچھے؟ آزادی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مکتب امام خمینی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا آزادی کی کرن ہونا، تو اس سے ہرگز مراد وہ انحرافی روش اور طریقے نہیں ہیں کہ جو آزادی کے نام پہ غرب کی دنیا میں برپا ہوئے، کہ غرب کی گزشتہ 300 سالہ زندگی، 300 سال کے جو گزشتہ ایام گزرے ہیں، وہ انتہائی وحشیانہ، انتہائی بھیانک اور انتہائی پستی کے ایام ہیں۔ رہبر معظم نے آج کی اپنی اس تقریر میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ غرب کے ماضی کو دیکھیں، بہت دور ماضی کو نہیں، یہ جو اس صدی کے ساتھ وابستہ ماضی ہے، تو آپ کو سیاہی، ظلم و ستم اور قتل و غارت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جنگ عظیم اول نہ ایشیائی ممالک سے شروع ہوئی، جنگ عظیم دوم نہ ایشیائی ممالک سے اس کا آغاز ہوا، اور نہ یہ ممالک آپس میں لڑے، بلکہ ان ممالک کو مجبوراً حمایت کے لیے اکسایا گیا اور انہی کو پھر ظلم و تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ
کہ مکتب میں آزادی حقیقی معنی میں آزادی ہے، نہ کہ قتل و غارت، ظلم و تشدد اور بربریت کے آزادی کا نام دے دیا جائے۔ اچھا، آزادی سے کیا مراد ہے؟ اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نہضت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت سے کامیابی کے مرحلے سے روشناس ہوئی، کامیابی کے مرحلے تک پہنچی۔ لہٰذا ایک دور ہے نہضت کی کامیابی سے پہلے کا دور، ایک دور ہے نہضت کی کامیابی کے بعد کا دور تا حکومت اسلامی کا قیام، اور پھر حکومت اسلامی کے قیام کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور پیش آنے والے مختلف طرح کے مسائل۔ جب ہم غلام قوموں کی بات کرتے ہیں تو وہ ابھی پہلے مرحلے میں ہیں کہ وہاں پہ نہضت شروع ہونی چاہیے۔ بس جہاں جہاں پر بھی غلامی پائی جاتی ہے، آزادی وجود نہیں رکھتی، وہاں پہ آغاز نہضت کو لینا چاہیے۔ ہر مرحلے کے اپنے موضوعات ہیں، ہمارے خصوصاً پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی مشکل پائی جاتی ہے کہ ہر مرحلے کے موضوعات اور ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہے۔ جو حکومت اسلامی میں اٹھنے والے موضوعات، یعنی حکومت جب برپا ہو جائے، حکومت جب قیام پا جائے، اس وقت جو مشکلات اور اس مشکلات کے راہ حل کے لیے جو تجاویز، مختلف رہنمائی اور ہدایات ہیں، وہ اس کو اٹھا کے نہضت کے مرحلے کے اوپر منطبق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ایک طرح سے صورت نہیں ہے۔ لہذا نہضت جہاں پہ برقرار ہمیں کرنی ہے، نہضت ہمیں اٹھانی چاہیے، اس جگہ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم نہضت کے آغاز اور نہضت کے شروع کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس سے واقفیت حاصل کریں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ احساس آزادی کریں۔ غلام قوموں میں ایک بہت بڑا مرض یہ آ جاتا ہے کہ وہ غلامی ہی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مختلف چیزیں نا، بعض لوگ اچھی غذا کھاتے ہیں تو اچھی غذا کے عادی ہیں، وہ منرل واٹر ہی ہمیشہ استعمال کریں گے، نلکے کا پانی نہیں پیا جاتا۔ بعض افراد ہیں کہ جو درمیانے قسم کے امور انجام دیتے ہیں اپنی زندگانی میں، ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ منرل واٹر ہے یا نلکے کا پانی۔ بعض گدلا پانی پینے کے عادی ہو جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ کے آس پاس ہی رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان سے جب آپ پوچھیں، سوال کریں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، نہ صفائی، نہ نظافت، نہ کسی اور چیز کا، اس میں عادی ہیں، خوش ہیں، اسی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قوموں کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ غلامی بدترین ایک مرض ہے جو انسانی معاشروں میں پھیل جاتا ہے۔ ذلت سے بھرپور ایک انسان کے لیے زندگی کا مرحلہ ہے کہ جس میں پستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا غلامی سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے آزاد خلق کیا ہے اور حریت کے ساتھ اپنی طرف اللہ نے گامزن ہونے کا درس دیا ہے۔ لہذا دین اسلام کا سبق یہی ہے، دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ آزاد بنو، پھر تم اللہ کی عبادت سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، استفادہ کر سکتے ہو، راہ انسانیت کو طے کر سکتے ہو۔ اگر تم غلامی ہی کے شکنجوں میں جکڑے رہو گے، غلام ہی تم بنے رہو گے، اپنے نفس کے غلام ہو، معاشرے کے غلام ہو، ڈر کے غلام ہو، خوف کے غلام ہو، انہیں غلامی ہی کی زنجیروں میں زندگی بسر کرتے رہو گے تو تمہارا کوئی بھی ارتقاء نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی نہضت اسی اٹھنے کو نہضت کہتے ہیں، قیام کو نہضت کہتے ہیں۔ زمین بوس ہی رہو گے، قیام نہیں کر سکتے۔ لہذا معاشروں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلامی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک اور مثال میں سمجھانے کی غرض سے آپ کو دیتا ہوں کہ میرے پاس گھڑی چونکہ نہیں ہے، ٹائم پورا ہو تو ضرور مجھے اس سے آگاہ کر دیں کہ آپ پاکستان کی حالت دیکھیں، ایک ایک کر کے جو خدمات اور جو وسائل حکومت کو دینے چاہیے وہ حکومت نے کرپشن کی وجہ سے یا دیگر اسباب کی وجہ سے دینا ترک کر دیے۔ مثلا بجلی کا سرمایہ ایک انسان ہمیشہ اپنے لیے نہیں پیدا کر سکتا۔ اب ڈیم ہے پاکستان میں، وسیع و عریض چشمے ہیں، سمندر بھی پاکستان میں موجود ہے، یعنی آبی ذخائر وسیع طور پر ہیں، لیکن بجلی نہیں ہے۔ ایٹامک انرجی حاصل ہے پاکستان کے پاس، یہ قوت ہے، بجلی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچرا اور کوڑے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے پاکستان میں، بجلی نہیں ہے۔ اور دیگر اسباب آج کے دور میں ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن بجلی کا مسائل ہمارے پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن یہاں پہ تعجب اس سے زیادہ ہے
کہ جب حکومت نے بجلی دینا ختم کر دیا اور منع کر دیا تو اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بھی اسی کے عادی ہو گئے، کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کے عادی ہو گئے۔ لہٰذا یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے احساس آزادی کو ابھاریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے اپنے شفاف بیانات کے ذریعے، انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، انہوں نے واضح موقف کے ذریعے، اپنی شجاعت اور جرت کے ذریعے لوگوں کو، سوئی ہوئی امت کو احساس غلامی دلایا کہ تم غلام ہو، آزاد ہو۔ لہذا اس غلامی کے شکنجے کو پہلے محسوس نہیں کرتے تھے لوگ، اس لیے پہلے حس انہیں دی کہ تم غلامی میں ہو، تم مثلا مرض کی حالت میں ہو، تم بیماری کی حالت میں ہو، تم موت کے دائرے دہانے پہ پہنچ چکے ہو۔ جب یہ احساس خطر انہیں ہوا تو اب ان کو بیان کیا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار کرو، آزادی کی طرف فرار کرو۔ حریت کا درس ان کو انہوں نے دیا۔ لہذا آپ نے اس جگہ کے اوپر ملاحظہ کیا کہ نتیجہ یہ ہمارے سامنے آیا کہ آزاد قوموں کو کرن چاہیے، آزاد قوموں کو اسوہ چاہیے، غلامی سے نکلنے کے لیے آزادی کے خواہاں جو قومیں ہیں، ملت ہے، امتیں ہیں، ان کو ایک کرن چاہیے، انہیں رہنمائی چاہیے۔ ان میں سے پہلی رہنمائی یہ ہے کہ خود احساس عزت اپنے اندر ابھاریں، ذلت کے احساس کو اپنے اندر نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی قباحت سے آگاہ ہوں۔ اگر ذلت کے احساس، غلامی کے احساس کی قباحت اور اس کے جرم سے ہم آگاہ نہ ہوں، اس کا احساس نہ کریں، اسے قبیح نہ جانیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی یہ حیثیت، معانی اور دیگر امور نہیں رکھتے۔ بس آزادی تب ہمیں حاصل ہوگی۔ اب آزادی کے لیے کوشش کریں تو کہاں غلامی کو جب سمجھیں گے تو اس سے آزادی ہم جانیں گے کہ کیا ہے۔ مثلا ایک بہت بڑی غلامی یہ ہے کہ انسان قوموں کے اندر جو استعمار آ کے کام کرتا ہے، کہ جو استعماری اور استکباری موقف ہے، غلام قومیں چار ناچار اسے قبول کر لیں۔ لہذا یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیجا مداخلت، بیجا دیگر جو رخنہ اندازی ہے، ریشہ دوانیاں ہے، اس کے حوالے سے احساس عزت پیدا کیا۔ ایران کے اندر مختلف مسائل کو اس حوالے سے اٹھایا، مثلا تیل کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہے، رہبر معظم بھی بار بار ان مسائل کو ابھارتے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پہ ضروری کیا ہے کہ احساس عزت کس معنی میں کہ خود اعتمادی پیدا کرے، احساس کمتری کے دائرے سے نکلے۔ رہبر معظم جب ایران کا بار بار نام لیتے ہیں تو اس حوالے سے نام نہیں لیتے کہ ایک قوم اور قومیت کے نظریے کو قبول کر لیا، نہیں، یہ قوم کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تم خود اعتمادی پیدا کرو، احساس کمتری سے نکالو۔ بس احساس کمتری کی غلامی سے نکال کے خود اعتمادی کی آزادی میں لانے والی شخصیت وہ امام خمینی ہے۔ نمبر 2، یہ جو دوسرا نقطہ ہے اس کو توجہ سے دیکھیے، خوف کی فضا قائم کی جاتی ہے استکبار و استعمار کے حوالے سے۔ یہ سب سے مہلک ترین چیز ہے کہ جو نفوس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ خوف اور ڈر ہے کہ جو معاشروں کو منجمد کر دیتا ہے، خوف اور ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قدم نہیں اٹھا پاتا، احساس تنہائی کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف سے نجات دی۔ اگر ہم خوف سے نجات حاصل نہ کریں، کیسے امریکہ سے نجات حاصل کریں گے؟ اگر ہم خوف سے نجات حاصل نہ کریں، اسرائیل سے کیسے ہم نجات حاصل کریں گے؟ لہذا خوف سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، یہ مکتب امام خمینی ہے۔ لہذا رہبر معظم کی نے خصوصیات امام خمینی بیان کرتے ہوئے واضح طور پہ یہ ذکر کیا کہ 8-10 یا 10-12 کے قریب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصی خصوصیات ذکر کیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ انتہائی شجاع اور بہادر تھے، ایک ذرہ ڈر نہیں تھا، ایک ذرہ، یعنی وہ تمام کے تمام خدشات جو ہم ذہنی طور پہ تصور کرتے ہیں وہ سارے کے سارے امام خمینی کو پیش آئے۔ وہ سارے کے سارے ان کا ساتھ دینے والی امت، ساتھ دینے والی عوام الناس ان کو پیش آئے۔ قتل و غارت ہوئی، افراد جو ہیں وہ زندانوں میں بند کیے گئے، بدترین طریقے سے انہیں تشدد ان کے اوپر کیا گیا، امام خمینی کو تنہا کیا گیا، پھانسی
کے اوپر چڑھانے کے لیے ان کو لے جانے کی کوششیں کی گئیں، زندان میں بند کیا گیا، تو ہر وہ چیز جو ہم ذہنی طور پہ تصور کرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرے، وہ شجاعانہ طریقے سے وہاں پہ کھڑے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف سے آزاد ہو چکے ہیں۔ بس غلامی کا توق، جیسے پہلے عرض کیا، احساس کمتری کا توق استکبار معاشروں کی گلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو احساس کمتری کا توق ہے، جیسے آج پاکستان کے اندر ہم یہ والا مسئلے سے دوچار ہیں، مثلا پاکستانی آیت اللہ بن ہی نہیں سکتا، یہ خود اسے احساس کمتری ہے، نہ کہ ادھر مواقع نہیں ہے۔ قوم و نجف آزاد ہے، کسی کے پاؤں انہوں نے باندھے نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ انہوں نے باندھے نہیں ہیں۔ وہ اپنے نفس سے آزاد ہو تو پھر وہ اس راہ میں آگے بڑھے گا۔ علم کی راہیں اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے لیے آزاد رکھی ہیں، اس لیے یہ احساس کمتری سے نکلنا پڑے گا کہ ہم خود اہل قلم بنیں، ہم خود اہل فکر بنیں۔ یہ تعلیمات امام خمینی ہیں۔ ہم خود اس حق کی شناخت کریں کہ جس حق کی طرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے دعوت دی ہے، نہ کہ تقلید، ہر چیز میں تقلید، ہر امر میں ایک بڑا نام لا کے لوگوں کو آپ قائل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر لوگوں کے غور و فکر کو بھی تو ابھاریں، لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کریں کہ وہ بندہ خود کہے کہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے، نہ یہ کہ اگلا بتائے کہ دیکھو وہ ہے، اور اسے دکھائی دے یا نہ دے کہ ہاں چونکہ آپ کہہ رہے تو میں کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے۔ نہیں، اندر اس کی آنکھیں کھولنا یہ آزادی ہے۔ اس لیے خود اعتمادی کو پیدا کرنا، احساس کمتری کی غلامی سے نکالا مکتب امام خمینی نے، اور احساس خود اعتمادی کے اندر لے کے آئے۔ اسی طریقے سے خوف اور ڈر سے نکالا۔ وہ ڈر کیا؟ استکبار کا، پابندیاں لگا دیں گے، وہ لگا دے پابندیاں۔ اچھا، اور کیا ڈر ہے؟ حملہ کر دیں گے، ملک برباد کر دیں گے، آپ کو کئی سو سال پیچھے لے جائیں گے، آپ کے گھر بار کو قتل کر دیں گے، آپ کو برے طریقے سے اس دنیا کے اندر ایک بدترین مثال بنا کے ظلم و تشدد کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان پیش کر دیں گے۔ امام خمینی نہیں ڈرے۔ مکتب امام خمینی یہ ہے کہ تم اگر نہضت کو برپا کرنا چاہتے ہو، قیام کو برپا کرنا چاہتے ہو، تو ڈر اور خوف سے آزاد ہو، زندانوں کے خوف سے آزاد ہو، موت کے خوف سے آزاد ہو، فقر کے خوف سے آزاد ہو، تنہائی کے خوف سے آزاد ہو۔ جس جگہ پہ یہ خوف موجود ہے وہ پھر مکتب امام خمینی پہ نہیں ہے۔ قوموں کی قوموں کو اسی طریقے سے جکڑا ہوا ہے استکبار اور استعمار نے۔ تیسرا نقطہ اہم ترین نقطہ ہے، مایوسی سے قوموں کو آزاد کیا۔ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، مثلا شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ عظیم ترین شخص شہید ہو گئے، مایوسی چھا گئی، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اب تو کوئی رہبر ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی قائد ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں ہوتی۔ ان اولیاء کو پوشیدہ کون کرتا ہے؟ معاشرے کے اندر جو انحرافات ہیں، معاشرے کے اندر فکری پستی ہے، معاشرے کے اندر جہالت کا پھیل جانا ہے، گناہوں کا پھیل جانا ہے، معیارات کا تبدیل ہو جانا ہے۔ جیسے اہل علم نے انقلابی حلقوں کی معیارات تبدیل ہونے لگ جائیں، سبق امامت کا پڑھ کے راہ جمہوریت غربی لبرالزم کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ لہذا امید میں لے کے آئے کہ دیکھو اگر تم اکیلے ہو تب بھی یہ بات کرو کہ اللہ کا نظام آ کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج کی تقریب میں بھی رہبر معظم نے یہی بات بیان کی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، ایمان تھا۔ وہ نجف میں تھے، تنہا تھے، کوئی کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اللہ کے وعدوں پر انہیں ایمان تھا۔ انہیں گھبراتے تھے کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں۔ ملک بدر کر دیا انہوں نے۔ کویت کے اندر داخل ہوتے ہوئے کویت نے پابندی لگا دی، بارڈر سے واپس آئے اور کہا کہ میں اسی دین کو برقرار کرنے کے لیے، کلمہ الہی کو بلند کرنے کے لیے، مظلومین کا ساتھ دینے کے لیے، ظالم کے ساتھ ٹکراؤ اور مبارزے کی خاطر پوری زندگی اسی طریقے سے گردش کرتے ہوئے گزار سکتا ہوں، جیسا کہ مشہور آپ نے ان کے کلمات اور جملات یہ سنے ہوئے ہیں۔ لہذا امید دلائی، امید، نہ امید نہیں تھے، مایوس نہیں تھے۔ حالانکہ جب انہوں نے نہضت شروع کی تو ابھی تو آپ کو چند نعرے لگانے والے پھر نظر آئیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ساتھ دینے والے اصلاً افراد موجود نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ یہ نہضت اٹھتی چلی گئی۔ جو سختیاں ان کے ساتھیوں کے اوپر کی گئی، جس بے دردی کے ساتھ یہاں پہ قتل و غارت کی گئی کہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔
لیکن حوصلے پست نہیں ہوئے، حوصلے نہیں ٹوٹے، کسی مرحلے میں نہیں ٹوٹے، نہ نہضت سے پہلے نہ نہضت کے بعد، نہ حکومت اسلامی کو جو مشکلات پیش آئیں۔ لہٰذا اگر کوئی مکتب امام خمینی کو پڑھے، مکتب امام خمینی سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، غلامی سے نکلنا چاہتا ہے، تو جانے کہ تمہاری غلامی مایوسی ہے، مایوسی سے نکلو۔ تم کہو کہ یہ اللہ کا نظام پوری دنیا کے اوپر قائم ہو کے رہے گا، تم کہو کہ یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کا وعدہ حتماً ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام فرد کا وعدہ نہیں ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتا۔ لہذا وعدہ الہی کے اوپر انہیں یقین اور انہیں ایمان تھا۔ یہ مکتب امام خمینی ہے، لہذا امید دلاتا ہے۔ ابھی بہت افسوس یہ دیکھ کے ہوتا ہے، بہت ہی افسوس انسان کو، کہ جو امامت کا نام لیتے ہیں، ہماری ہی سرزمین کے اوپر بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو امامت کا نام لیتے ہیں، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب سے اپنا تعلق جوڑنے کا اظہار کرتے ہیں، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب ہی کے چہرے سے آشنا بعض افراد ہیں کہ جو پہچانے جاتے ہیں، لیکن نا امید ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام مہدویت آ سکتا ہے، نظام ولایت آ سکتا ہے، نظام امامت آ سکتا ہے، نا امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آ جائے، ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ الہی ایک حق کے اوپر مبنی جو نظام ہے یہ برقرار ہو جائے۔ نا امیدی کی قید سے نہیں نکلیں گے۔ مکتب امام خمینی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ غلام قومیں ہیں، یہ غلام مشورے ہیں، چاہے وہ امامہ پوش ہمارے ہوں افراد یا غیر امامہ پوش ہوں۔ امام خمینی نے بھی یہی اس جگہ پہ مشکل کاٹی کہ نا امید تھے حوزہ علمیہ میں بہت سارے افراد، نا امید تھے بہت سارے ایسے علماء کہ جو دربار سے وابستہ تھے شاہ کے۔ ان نا امید امامہ پوشوں سے امام خمینی نے اظہار برات واضح طور پہ کیا اور اپنا تعلق جدا کر لیا۔ لہذا مکتب امام خمینی یہ درس دیتا ہے کہ انسان خوف سے آزاد ہو جائے، ترس سے آزاد ہو، نہ ڈرے، جرت اور شجاعت کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرے۔ یہ جو تین خصوصیات ہیں یہ عمومی ہیں۔ چوتھی جو خصوصیت ہے وہ ان تین کو ایک جہت دیتی ہے۔ جہت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو نہضت یعنی قیام، یہ جو آپ آگے قدم اٹھائیں گے، یہ قیام ہونا چاہیے فقط اللہ کے لیے۔ یہاں پہ بہت سارے افراد پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لبنان میں یہی مسئلہ پیش آیا، مصر میں یہی مسئلہ پیش آیا۔ حزب اللہ کی کامیابی کا راز اسی چوتھی جگہ پر ہے کہ وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کا نعرہ، ان کا شعار، ان کا قدم، ان کے دفاع، یہ سارے کے سارے امور فقط اور فقط اگر کسی امر کے لیے تھے تو وہ قیام اللہ تعالیٰ کے لیے قیام تھا۔ آپ ادھر سے ہی مثال لیں، حکومت اسلامی کی عنوان سے اردو میں کتاب چھپ چکی ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں، کئی حصے اس کے سمجھ آ جائیں گے۔ بعض جگہ فقہی مباحث اور حدیثوں کے اوپر نظر ہے، لیکن کئی آپ کو مقامات اس سے نظر آئیں گے۔ نجف میں امام خمینی جب جلا وطن کر دیے گئے اور ان کے اوپر ان کے ساتھ جو بھی تعلق رکھتا تھا پابندی تھی، شاہ کی طرف سے الگ، صدام کی طرف سے الگ پابندیاں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ درس خارج دیا کرتے تھے، تو ولایت فقیہ کی بحث ادھر شروع کی ہوئی۔ ولایت فقیہ کی تقاریر حکومت اسلامی کے نام سے چھپی ہیں، اردو میں بھی، عربی، فارسی سب زبانوں میں ہیں۔ اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان فرماتے ہیں، حصہ دوم میں غالباً ہے، دو حصے، حصہ اول اور حصہ دوم۔ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو اقلیت ہے، وہاں پہ تو اکثریت دیگر مذاہب کی ہیں، اکثر غیر ملکی جو غیر اسلام مسلم ہیں ان ممالک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے غیر مسلم ہیں، کیسے یہاں پہ نظام حکومت کی بات کی جا سکتی ہے، ولایت فقیہ کی بات کی جا سکتی ہے؟ یہ یاد رکھیں، ولایت فقیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکومت بنانے کے بعد کا نظریہ نہیں ہے۔ جب نہضت کا قیام تھا تو پوری پلاننگ امام کے ذہن میں موجود تھی، وہ راہ ان کے لیے واضح تھی، ان کا راہ کے اوپر، ان کا ہدف کے اوپر، ان کا تعلیمات کے اوپر، سب کے اوپر ایمان تھا۔ تو امام خمینی کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ شیعہ، سنی، مسلم، غیر مسلم سارے آ کے یہ سوال پوچھتے تھے کیسے آپ کریں گے؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی مشکلات سنتے، وہی مشکلات جو ہم پاکستان میں آج کل سوچتے ہیں یا کوئی اور کسی اور ملک میں سوچتا ہے کہ ظلم و ستم ہے، ایجنسیاں بڑی قوی ہیں، اکثریت جو ہے وہ مسائل سنت ہے یا غیر مسلم ہے، فلاں فلاں۔ اس کے بارے میں جب امام خمینی نے بیان کیا کہ کیا یہ بھی مشکل ہے کہ دو افراد ایک ساتھ بیٹھ جائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں،
یہ نہیں ممکن کہ یہ ممکن ہے کہ 2 افراد بیٹھ جائیں، اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا یہ بھی نہیں وہ کر سکتے کہ 2 افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ آپ 2 کیا 10 افراد بھی بیٹھ کے ایک کمرے میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس یہ کام کرنے لگ جائیں۔ اگر امید دیکھیں کیسے دلائی، اسی موضوع کو اٹھائیں، نہضت کی بات کریں، یقین کی بات کریں، تدبیر اختیار کریں، پلاننگ کریں، دہشت گردی نہیں، پلاننگ کے ساتھ قدم اٹھائیں، راہ کو سمجھیں، فکر کو سمجھیں، تعلیمات کو اختیار کریں۔ کہ فرمایا کہ یہ جو چند افراد بیٹھتے ہیں یہ اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کریں، اس موضوع پہ گفتگو کریں، آہستہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب راہ ہموار کریں، آہستہ آہستہ یہ نظام الہی اس جگہ کے اوپر حاکم ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر اپنے وجود کے اوپر تو سب سے پہلے کریں، تمہارے وجود کے اوپر یہ نظام اسلامی حاکم ہو جائے، اگلے کے وجود کے اوپر بھی حاکم ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ چراغ سے چراغ چلتا جائے گا اور ایک تاریخ خطے کے اوپر یہ نورانیت اور روشنی الہی برپا ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔